ویران مسجد کی پکار۔ ایک گاؤں میں ایک نہایت نیک دل مگر بہت ہی غریب امام مسجد رہتا تھا، جو کئی میل پیدل چل کر مسجد میں آتے اور باجماعت نماز پڑھتے۔ ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی، لیکن وہ صبر و شکر کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہے۔ اسی گاؤں کا ایک جواری امام مسجد کو روزانہ پیدل آتے جاتے دیکھا تھا۔ ایک دن اس جواری نے امام مسجد سے پوچھا، مولوی صاحب آپ اتنی دور سے پیدل کیوں آتے ہیں؟ کوئی سواری کیوں نہیں لے لیتے؟ امام مسجد نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، بیٹا میں اتنا غریب ہوں کہ کئی دن میرے گھر میں فاقہ ہوتا ہے، میں سواری کہاں سے لے لوں؟ اس جواری نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ امام مسجد حیران ہو گئے کہ کون سا راز ہے۔ جواری ان کے قریب ہوا اور سرگوشی میں کہا، یہاں لوگ جوا کھیل کر امیر ہو جاتے ہیں، یہ جوا کھیلنے اور حالات بدل جائیں گے، بس ایک بات یاد رکھنا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ مولوی صاحب پہلے تو خاموش ہو گئے، مگر جب فاقے حد سے بڑھنے لگے اور طویل ہونے لگے اور اپنے بچوں کی بھوک کا درد برداشت نہ کر سکے، جواری کی باتوں میں آ کر امام مسجد نے وہ جوا کھیلنا شروع کر دیا۔ پہلے دن قسمت مہربان رہی، وہ جیت گئے۔ دوسرے دن بھی ان کے نصیب نے ساتھ دیا اور جوا ہارنے کی وجہ سے امام مسجد پر بہت سا قرضہ ہو گیا، تو امام مسجد شرمندگی کی وجہ سے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے لگے۔ مولوی صاحب نے مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیا۔ پہلے ایک دن، پھر دوسرے دن، اور پھر مسجد ویران ہونے لگی۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ امام صاحب مسجد میں نہیں آتے تو انہوں نے بھی مسجد میں جانا کم کر دیا۔ ایسا مسجد ویران ہو گئی۔ چند مہینے بعد مسجد سنسان ہو چکی تھی۔ کسی گاؤں کا ایک آدمی شام کے وقت اس مسجد کے پاس سے گزرا تو اس مسجد کے اندر سے عجیب سرگوشیاں سنی۔ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگا اور گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ مسجد میں جن بھوت آ چکے ہیں۔ اب لوگ مسجد میں قدم رکھنے سے بھی ڈرنے لگے۔ تو کچھ نوجوان جو نہایت عبادت گزار تھے وہ مسجد میں آئے۔ جب داخل ہوئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ مسجد میں داخل نہ ہونا، یہاں جن بھوت رہ رہے ہیں۔ نوجوانوں نے کہا کہ بھلا مسجد میں بھی جن بھوت ہوتے ہیں؟ ان تینوں میں سے پہلی رات ایک نوجوان وہاں مسجد میں ٹھہرا، لیکن عین آدھی رات کو خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا۔ پھر دوسری رات دوسرا نوجوان مسجد میں ٹھہرا، وہ بھی خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ پھر تیسری رات ایک بہادر نوجوان مسجد میں ٹھہرا اور اس نے کہا کہ میں مسجد میں جا کر حقیقت معلوم کروں گا۔ وہ جا کر مسجد میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کو عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ نوجوان کے دل میں خوف آیا، مگر وہ اللہ سے مدد مانگنے لگا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ مسجد میں یہ خوفناک آوازیں کیوں آتی ہیں؟ اچانک مسجد کی دیوار سے ایک درد بھری آواز گونجی، میں نہ جن ہوں نہ بھوت ہوں، میں اللہ کا گھر ہوں، جسے ایک امام مسجد نے ویران کیا ہے، جسے نمازیوں نے چھوڑ دیا۔ میرا نور ختم ہو گیا اور میری تنہائی چیخ بن گئی۔ اس نوجوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبح اس نے ساری بستی کو جمع کیا اور مسجد کا حال بیان کیا۔ یہ سن کر گاؤں والے رو پڑے۔ امام مسجد بھی شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی دہلیز پر جا گرے۔ یا اللہ، میں نے تیرے گھر کو ویران کیا، مجھے معاف کر دے۔ گاؤں والوں نے عہد کیا کہ اب مسجد کو کبھی ویران نہ ہونے دیں گے، اور یوں مسجد دوبارہ آباد ہو گئی۔ اللہ کا ذکر پھر گونجنے لگا اور گاؤں میں برکت لوٹ آئی۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، اور ماہ رمضان مبارک میں نیکی کی نیت سے میرے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسلامی اچھے کمنٹ کیجئے۔ والسلام۔